بد نصیب ہے وہ قوم جس کے دروازے کے سامنے سے میٹھے پانی کی نہر گزر جائے اور وہ منٹل ریزرویشن کی وجہ سے نہ چکھے۔ سوچیے ذرا کتنا بڑا دنیا کو جھٹکا لگا ہے اور کتنا بڑا انسانوں کو نقصان پہنچا فیلڈ میں علی کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ آج سے 1400 پہلے جو بزرگ ممبر کوفہ وہ بیٹھ کے کہہ رہا سلونی تفقدونی، دیکھیے مثل مشہور ہے کہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں آتا ہے۔ جو اردو زبان میں مثل ہے کہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں آتا ہے۔ یہاں کنویں کی بات نہیں ہے، کیا آیا پیاسے کے پاس۔ اور ایک آدمی نے بھی تو بدتمیزی کا سوال کیا کہ میرے بال کتنے ہیں؟ فرمایا میں بتا بھی دوں تو تصدیق کیسے کرے گا؟ تو یہ تو ایک بدتمیزی کی بات تھی جو مولا سے پوچھا اس نے دشمنی میں کہ میرے سر پر بال کتنے ہیں، لیکن اس دن تو خیر علی نے بتا دیا ہوتا یا نہ بتایا ہوتا وہ ایک الگ بات تھی، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا علی کو چھوڑنے کا کہ آج چندیا پر ایک بال نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، یہ آل رسول کا علم ہے اور رسول کا علم کیا دردناک ہے معاملہ کہ آج تک حجاز کا ڈیزرٹ ہے۔ علی نے اس کو لہلانے کے لیے پلان بنایا تھا، تاریخ میں آج تک موجود ہے۔ آپ پڑھیے تاریخ، آپ کی آنکھیں حیرت سے کھل جائیں گی کہ علی نے خالی مذہبی باتیں نہیں بتائی ہیں، زندگی کے بہت سے شعبوں میں علی نے ہم کو دعوت دی ہے۔ زمین کے لیے حکم دیا کہ جب زمین سے ریونیو وصولو تو زمین کا حصہ بھی نکال دو، اس طرح تمہاری زمینیں فرٹائل رہیں گی۔ علی دنیا کے اکیلے آدمی ہیں جنہوں نے زمین کے حق کی سفارش کی ہے، ورنہ ہم زمین سے کھانا جانتے ہیں، زمین پر لگانا نہیں جانتے۔ علی نے زمین کی سفارش کی ہے کہ زمین کا حصہ الگ کر دو، زمین کو واپس کر دو، حصہ جو اس سے نکالو۔ اب سمجھ میں آیا کہ ابو تراب کو کیوں محبت تھی۔ یہ دجلے و فرات کا جو لوگ زیارتوں کو جاتے ہیں اور عراق جاتے ہیں، حجاز جاتے ہیں، یہ دجلے و فرات کا پانی جو شام سے گزرتا ہوا، عراق سے گزرتا ہوا جا کے پرشین گلف میں گر جاتا ہے۔ مولا علی نے اسکیم بنائی تھی کہ اس کو ڈائیورٹ کر دیں نہروں کے ذریعے سے عرب کے ریگستان میں، اور اس طریقے سے ریگستان کو لہلا دیں۔ ظالم نے زندہ نہ رہنے دیا علی کو، اسکیم اس وقت سے آج تک ویسے ہی پڑی رہ گئی۔ لیکن مولا علی نے جو ڈیم بنوائے تھے اس کے لیے اس کے اوپر کھڑے معائنہ کر رہے ہیں، اور پانی اوپر سے نیچے گر رہا ہے آبشار کی شکل میں، اور دیکھ کے مسکرائے، ہائے بد نصیب دنیا جو علی کو سمجھ نہ سکی۔ مسکرائے اور کہا اگر میں چاہوں تو اس سے شہروں کو جگمگا دوں۔ پانی گر رہا ہے، دیکھ کے کہہ رہے ہیں اگر میں چاہوں تو شہروں کو جگمگا دوں۔ اس وقت لوگوں کی سمجھ میں نہ آیا۔ یہاں اسی بات پر ناز رہا کہ رسول پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں کہتا ہوں کیسے عالم ہیں جو اس لیے عالم ہوئے کہ اپنے رسول کو جاہل ثابت کریں۔ اے جناب فلاں کتاب میں لکھا ہے، اے جناب فلاں مولانا نے لکھا ہے، اے جناب فلاں نے لکھا ہے۔ اے جناب آپ کو رسول زیادہ پیارا ہے یا مولانا زیادہ پیارا ہے؟ آپ کو رسول زیادہ پیارا ہے یا راوی زیادہ پیارا ہے؟ آپ کس کی امت میں ہیں؟ راوی کی امت میں ہیں کہ رسول کی امت میں ہیں؟ دماغ نہیں استعمال کرتے، عقل سے کوئی کام نہیں لیتے۔ کیا معاملہ ہے آخر؟ سرور کائنات کے علم کے سلسلے میں مستقل یہ چیز کہ ان سے معاذ اللہ علم
نہیں تھا، پڑھے لکھے نہیں تھے۔ عصمت، انکار عصمت بھی ہے۔ عصمت کے معنی یعنی معصوم، معصوم سمجھتے ہیں آپ؟ جس سے کوئی غلطی نہ ہوتی ہو، جس سے کوئی غلطی نہ ہوتی ہو، پیدائش سے لے کے موت تک، جب دنیا میں آ کے پہلی سانس لے اس وقت سے جب آخری سانس لے دنیا میں، جس کے بعد پھر سانس نہ آئے، اس پورے ٹائم میں جس سے کوئی خطا نہ ہو وہ معصوم ہے۔ اس کو انگریزی میں اس کی ڈیفینیشن ہے ڈیوائنلی پروٹیکٹڈ فرام آل کائنڈس آف سنس اینڈ ایررس۔ ڈیوائنلی پروٹیکٹڈ فرام آل کائنڈس آف سنس اینڈ ایرر۔ سمجھے آپ؟ یہ ہے عصمت کی ڈیفینیشن انگریزی میں، اور اردو میں یہ ہے کہ من المہد الی اللحد، پیدائش سے لے کے موت تک جس سے کوئی غلطی نہ ہو وہ معصوم ہے۔ ہم رسول کو اور 14 ہستیوں کو معصوم مانتے ہیں۔ علماء اسلام ہم پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ وہ گمراہ ہیں جو اپنے اماموں کو معصوم کہتے ہیں۔ لیجئے، ہم معصوم کہتے ہیں تو گمراہ ہیں، ہم معصوم کہہ کے گمراہ نہیں ہیں۔ آپ ہمارا فلسفہ سمجھیے کہ ہم رسول کو کیوں معصوم کہتے ہیں۔ رسول کو اس لیے معصوم کہتے ہیں کہ رسول سے غلطی کا اگر 1% بھی امکان ہو، پوری زندگی میں ایک غلطی کا بھی امکان ہو کہ پوری لائف میں ایک غلطی کرے گا، تو یا تو وہ غلطی مینشن ہو کہ یہ سی غلطی ہے، اور اگر مینشن نہیں ہے تو پوری تبلیغ میں زہر مل جائے گا کہ خدا جانے کہے میں غلطی ہو گئی، نماز میں ہو گئی کہ روزے میں ہو گئی کہ حج میں ہو گئی کہ زکوٰۃ میں ہو گئی کہ خمس میں ہو گئی کہ قرآن کی اس آیت میں ہو گئی کہ اس آیت میں ہو گئی، یہاں سے وہاں تک سب میں زہر مل جائے گا۔ سمجھے آپ؟ یہ معاملہ ہے۔ تو رسول کا کام ہے دین لانا، اللہ سے لے کے ہمیں دیتا ہے دین، یہ رسول کا کام ہے۔ اور امام کا کام ہے دین بتانا۔ رسول جو دین چھوڑ کے گئے ہیں اس کا انٹرپریٹیشن کرتا ہے اللہ کی مرضی کے مطابق۔ غور کیا ہم نے؟ رسول کا کام ہے دین لانا، اور امام کا کام ہے دین اللہ کی مرضی کے مطابق بتانا، اپنی مرضی کے مطابق نہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق بتانا۔ اس لیے دونوں کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ اگر لانے والے کے اندر غلطی کا امکان ہے تو یہ شبہ رہ جائے گا جو آیا وہ صحیح ہے کہ نہیں، اور اگر بتانے والے کے اندر غلطی کا امکان ہے تو یہ شبہ رہ جائے گا جو بتایا وہ صحیح ہے کہ نہیں۔ لہذا لانے والا بھی معصوم ہو، بتانے والا بھی معصوم ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ لانے والا بھی معصوم ہو، بتانے والا بھی معصوم ہو۔ اب اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے سن لیجئے، بچوں کی سمجھ میں آ جائے گی۔ ہماری آپ کی میموری اتنی مضبوط نہیں ہے کہ ہم بہت سی چیزیں یاد رکھ سکیں۔ کل بھی یہ مجمع مجلس میں بیٹھا تھا، ہو سکتا ہے 2-4 آدمی ہوں زیادہ جو آج نہ ہوں، یا 2-4 آدمی کل نہ ہوں آج ہوں، لیکن میجارٹی مجمع کی کل بھی وہی لوگ سامنے تھے میرے اور آج بھی ہیں۔ میں نے جو کل مجلس پڑھی تھی وہ کل آپ مجھے لکھ کے دکھا سکتے ہیں؟ میں نے جو کل مجلس پڑھی تھی وہ آپ مجھے کل لکھ کے دکھا سکتے ہیں ایز اٹ از، جیسے میں نے پڑھی تھی؟ خالی اس کا سینس نہیں، جو لفظیں میری زبان سے نکلی تھیں وہ سب نہیں کر سکتے نا، نہ اکیلے کر سکتے ہیں، اور نہ یہ پورا حال جس کے اندر لوگ بیٹھے ہیں اگر ان کی مشترک کمیٹی بنا دی جائے تو اس کے بس میں بھی نہیں ہے۔
اگر اس پورے حال میں جتنے لوگ جمع ہیں سب کی مشترکہ کمیٹی بنا دی جائے تو ان کے بس میں بھی نہیں ہے، حالانکہ ایک سے ایک پڑھے لکھے اور قاعدے کے لوگ بیٹھے ہیں مگر نہیں کر سکتے۔ تو عزیزان گرامی، میں کون ہوں؟ ایک معمولی جاہل آدمی ہوں۔ ایک معمولی جاہل آدمی کی تقریر اگر آپ 1 گھنٹے کے نہیں یاد رکھ سکتے تو سب سے بڑے رسول کا 23 برس پر پھیلا ہوا پیغام کیسے یاد رکھیں گے؟ کیسے یاد رکھیں گے؟ ہاں ایک بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کل کی مجلس آپ کو دیکھنا ہے میری، تو جس نے ویڈیو بنایا ہے اس سے لے لیجئے، جو زبان سے نکلا ہے وہی ریکارڈ ہوگا، اس لیے کہ اس مشین میں غلطی نہیں ہوتی، اس مشین میں غلطی نہیں ہوتی۔ اب جو کل کی مجلس کے سلسلے میں کانٹروورسی ڈیولپ ہوئی اور شہر میں چرچا ہونے لگا تو میں نے کہا بھیا ویڈیو دیکھ لو کہ میں نے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے، اور معلوم ہے ویڈیو بنانے والا ایک نوجوان لڑکا تھا۔ اب میں اس نوجوان لڑکے کو ڈھونڈنے لگا تو جتنے بڈھے آتے ہیں سب بگڑ گئے۔ سارے بڈھے خلاف ہو گئے، کہ بھئی آپ کیوں خلاف ہو گئے؟ کہ وہ نوجوان لڑکے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، بڈھوں سے پوچھ رہے نہیں۔ ارے یہاں بڈھے جوان بچے کی بات نہیں، ویڈیو کس نے بنایا ہے؟ تو عزیزان گرامی، امامت میں سن کی بات نہیں، عصمت کس کے پاس ہے؟ سنیے، تو اب اگر کوئی کانٹروورسی ہے تو ویڈیو جس کے پاس اس سے لے کے دیکھ لیجئے۔ اگر دن کہا ہے تو اس میں دن ریکارڈ ہوگا، صبح نہیں ریکارڈ ہوگا، اور اگر رات کہا ہے تو رات ریکارڈ ہوگا، شام نہیں ریکارڈ ہوگا، سمجھے؟ اچھا یہاں یہ ہے کہ اتنا مجمع سن رہا ہے، بہت سے ایسے بھی ہیں جو نہیں ہیں، تو جب وہ یہاں سے سن کے گئے انہوں نے اپنے دوست سے کہا کہ آج اطہر صاحب یہ پڑھے تو کچھ چینج ہو گیا۔ اس نے اپنے کسی دوسرے دوست سے کہا کچھ اور چینج ہو گیا، اس طرح بات بدل جاتی ہے۔ لیکن اس کی ایک کاپی سے دوسری بنائیے، دوسری سے تیسری بنائیے، اب اس پر سوال یہ ہے کہ اگر تقریر کو ریکارڈ کرنا ہے، ایک مشین لگی ہے ویڈیوگرافی کی تو وہی ہے، بس اس کے ذریعے معلوم ہوگی اور کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے۔ سنیے، تو اب اگر کوئی کانٹروورسی ہے تو ویڈیو جس کے پاس اس سے لے کے دیکھ لیجئے۔ اگر دن کہا ہے تو اس میں دن ریکارڈ ہوگا، صبح نہیں ریکارڈ ہوگا، اور اگر رات کہا ہے تو رات ریکارڈ ہوگا، شام نہیں ریکارڈ ہوگا، سمجھے؟ اچھا یہاں یہ ہے کہ اتنا مجمع سن رہا ہے، بہت سے ایسے بھی ہیں جو نہیں ہیں، تو جب وہ یہاں سے سن کے گئے انہوں نے اپنے دوست سے کہا کہ آج اطہر صاحب یہ پڑھے تو کچھ چینج ہو گیا۔ اس نے اپنے کسی دوسرے دوست سے کہا کچھ اور چینج ہو گیا، اس طرح بات بدل جاتی ہے۔ لیکن اس کی ایک کاپی سے دوسری بنائیے، دوسری سے تیسری بنائیے،
اچھا اب اس وقت سوال یہ ہے کہ اگر تقریر کو ریکارڈ کرنا ہے ایک مشین لگی ہے ویڈیوگرافی کی تو وہی ہے بس اس کے ذریعے معلوم ہوگی اور کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے. لیکن اس وقت یہاں جو میں تقریر کر رہا ہوں تو یہاں 5 مشینیں لگی ہیں. یہاں میرے سامنے ادھر ادھر 5 مشینیں لگی ہیں. اب اس میں سے جو مل جائے وہی ریکارڈ ہوگا. صلوات